ضلع اسپتال کشتواڑس مز سی ٹی سکین مشین کہیا کال پہ خراب ین والن مریضن مشکلات ڈپٹی کمشنر کشتواڑس مداخلت اپیل وادی ہندین مختلف جان مز چنہ باپت آبچ ویژ کن لوک پریشان ناصاب آب استعمال کرنس پہ لوک مجبور لوکو طرف آبچ ویژ دور کرنچ منگ تو پیش خبرن ہز تفصیل افغانستانس مز موجود صورت حالس تو حکومت سازی ہز تیاری باپت یدوی طالبان طرف شن ملکن حلف برداری باپت دعوت آئی دن تتہ سپز آز نئی دلی مز وزیر اعظم سندس رہائش گاہس مز بہل پائچ میٹنگ منعقد یت مز وزیر داخلہ امت شاہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈوبال تو موجود اس ات موقع پہ آو افغانستان کس موجود صورت حالس پہ کت کرنے تو ین ولس وقتس مز حکمت عملی بنانے باپت تبادلہ خیال کرنے مزید تفصیلات سے دیون رحمت کلیم افغانستان میں آئی بڑی تبدیلی کے بعد بھارت سرکار کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے رشتہ بحال کیا جائے تو آخر کیسے۔ افغانستان میں طالبان کے دور اقتدار کا آغاز ہو چکا ہے اور افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی میں پاکستان نے اپنا پورا سب کچھ لگا دیا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کا بڑا رول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ پنجشیر میں قبضے کو لے کر جو خبر آئی اس میں پاکستان نے بہت حد تک طالبان کی مدد کی ہے، جس دعوے کو سچ احمد مسعود نے خود ایک آڈیو کلپ جاری کر کے کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر ہندوستان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آخر افغانستان سے رشتے کیسے بحال کیے جائیں، چونکہ دنیا نے اپنا الگ من بنایا ہوا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک نے رخ اپنے صاف کر دیا ہے کہ ہمیں طالبان کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہندوستان نے اب تک کے ویٹ اینڈ واچ کی جو پالیسی اختیار کی تھی اس پالیسی سے آگے بڑھنے کا من بنا دیا ہے۔ اسی لیے آج دہلی میں پی ایم او میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی خود تھے، وزیر داخلہ امت شاہ تھے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تھے، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی تھے۔ میٹنگ میں یہ جائزہ لیا گیا کہ طالبان جو افغانستان کا اب حکمراں بننے والا ہے یا آنے والے چند دنوں میں جو افغانستان میں طالبان کا دور اقتدار شروع ہونے والا ہے اس طالبان کے ساتھ آخر بھارت سرکار کا رشتہ کیسا رہے گا۔ اس کو لے کر باضابطہ طور پر بہت ہی غور و خوض کیا گیا اور بہت جلد ممکن ہے کہ طالبان کو لے کر افغانستان کو لے کر بھارت سرکار اپنے موقف میں تبدیلی لائے اور کوئی نیا فیصلہ کرے۔ چونکہ آج جو خبر ملی ہے افغانستان سے وہ یہ کہ افغانستان میں حکومت سازی کو لے کر کے تیاریاں اپنے شبا پر ہیں۔ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں نام پوری طرح سے صاف ہو جائیں گے اور ممکن ہے جمعہ کے دن حلف برداری کی تقریب بھی ہو، لیکن حلف برداری تقریب میں شمولیت کے لیے باضابطہ طور پر 6 ملکوں کو مہمان کے طور پر دعوت نامہ طالبان نے بھیج دیا ہے، بھارت سرکار کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ طالبان کے ساتھ پاکستان کا رول اور پنجشیر میں پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے اور جن ممالک کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے ان میں پاکستان کا شامل ہونا یہ بتاتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان نے فوری طور پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی ہے اور ایک نئی حکمت عملی ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ بھارت سرکار کا رشتہ کیسا ہوگا۔ کیا بھارت سرکار پاکستان کے اوپر ہونے کے لیے یا پاکستان کی پوزیشن کو افغانستان میں کم کرنے کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کیسے کر سکتا ہے، اس حوالے سے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور میٹنگ میں کہیں نہ کہیں نئی حکمت عملی کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بھارت سرکار کے رخ میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی سے آگے بڑھ کر کیا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ کیمرامین کنہیا کمار کے ساتھ رحمت کلیم، گلستان نیوز۔ وادی ہندین حالاتن ہند جائزہ نن پتہ آو انتظامیہ طرفہ شامن سری نگر تو بڈگام ضلعن ورائے موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کرنے۔ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی سند انتقال کرنے پتہ یدوی انتظامیہ طرف وادی مز انٹرنیٹ سروس معطل کرنے آمت تتہ آز 4 دہو حالات بہتر روزن کس صورتس مز انتظامیہ طرف موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کو فیصلہ نمت، یل زن انتظامیہ طرف بارہمولہ بانحال ریل سروس تہ بحال کرنے کو فیصلہ آو کرنے۔ وادی ہندین مختلف ضلعن مز یدوی آز کینسو جائن ملا جلا اثر وچھنے آو، یل زن کینسن جائن کاروباری سرگرمی تہ بحال روز۔
PDP صدر محبوبہ مفتی انتظامیہ ہدف تنقید بنوت ونمت حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی سن ذخری رسومات ادا کرنے وز انتظامیہ کو رویہ انسانیت سوز واقع تو انتظامیہ پزہ سید علی شاہ گیلانی سن ذخری خواہش پور دینی کرنا. آپ کے ساتھ کسی کے خیالات کی جنگ ہو سکتی ہے، ہمارے بھی اختلافات رہے ہیں گیلانی صاحب کے ساتھ، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک میت کی اس طرح سے جو بے حرمتی کرے. جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور اس کے بعد ایک تو جو آخری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی مرنے کے بعد، یہاں تک کہ جب کسی کو سزائے موت ملتی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس وقت کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. تو اگر کسی انسان کی آخری خواہش ہو کہ مجھے کسی پرٹیکولر جگہ میں دفنایا دیا جانا چاہیے، اور جو گھر والوں کے جو آخری رسومات ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو رسومات ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کریں. پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا، بلکہ الٹا ان کے گھر والوں کے اوپر ایک تو میں نے سنا ہے بہت ہاتھا پائی کی ہے وہاں پر، جو ان کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک سلوک نہیں کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہی کے خلاف قانونی کارروائی FIR درج کیے گئے. میں سمجھتی ہوں یہ اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، تو اس کا جو کلچر ہے جس کو ہندی میں صبرتا کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے والنٹری لوگوں کو کوئی کال نہیں تھی، کوئی کسی نے بتایا نہیں، بلکہ لوگوں نے خود اپنی دکانیں بند کی. حالانکہ دکانداروں کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ آپ کا بجلی پانی بند کر دیں گے اگر آپ دکانیں بند کرو گے. تو ایک لوگوں کا نیچرل ریئیکشن تھا، یعنی غمزدہ تھے لوگ جو شاید گیلانی صاحب کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے. انہوں نے جو ان کے مرنے کے بعد جو ان کی میت کے ساتھ ہوا، مجھے لگتا ہے ان کو بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور بڑھ گئی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بہت ہی بری بات ہے کہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ایک ایکس چیف منسٹر تھے، جب ان کی موت ہوئی تو انہوں نے کہا ہے مجھے پرٹیکولر پارٹی کا جھنڈا میرے اوپر ڈالا جائے. انہوں نے اس کو نیشنل فلیگ کی بات نہیں کی. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ ملک بہت بڑا ہے. دس از اے ہیوج کنٹری، دس از اے گریٹ کنٹری. اور اس کنٹری میں جمہوری نظام میں اتنی اکوموڈیشن ہونی چاہیے، اتنا دل وسیع ہونا چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد کسی کی آخری خواہش کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہ کرو، اس طرح اس کی آخری خواہش کے ساتھ. مطلب ایک میت سے آپ اتنا ڈر جاتے ہیں، ایک میت کے ساتھ آپ ایک جنگ کرنا چاہتے ہیں. میت، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. انتظامیہ طرف 10ویں تو 12ویں جماعتن ہندین طالب علمن باپت تعلیمی سرگرمی بحال کرنے کس فیصلس یدوے طالب علمو خیر مقدم کران خوشی ہند اظہار کور. تت ون تمو یہ اخ صحیح فیصلہ تمہ ست وات تمن کن حدس تام فائدہ. تمو ون مزید پتمو کینچو وریو پہ طالب علمن ہز تعلیم سٹھا متاثر سپزمت. یہ 2 سال بعد ہمارے سکولز واپس کھلنے کو آ رہے ہیں، اب ری اوپن ہوں گے اسکول، تو یہ بہت ہی اچھا ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا. ایز گھر پہ بیٹھ کے آن لائن کلاسز تو ہماری ہو رہی تھی، بٹ اسٹل جو انٹریکشن، جو یہ ایکسپیرینس ہے، ہم لوگ 11th 10th اینڈ 12th والے بچے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ ایکسپیرینس نہیں مل رہا تھا. تو اب یہ 2 سال بعد جب اسکول کھلے گا، وہ بھی ود اتنے گڈ ایکسپیرینس، گڈ پروویژنس گورنمنٹ نے دیے ہیں. جیسے کہ اس میں 50% اسٹاف آئے گا ایک دن، اور ایک دن 50% اسٹوڈنٹس آئیں گے. کراؤڈ کم ہوگا، اسٹاف بھی انڈیویجول بچوں پہ دھیان رکھ سکتے کہ SOPs فالو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. پھر نیکسٹ ڈے نیکسٹ 50% اسٹوڈنٹس آئیں گے. آل دو اسکول کے لیے تھوڑا ٹف ہوگا، ٹیچرس کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، بٹ اسٹل مطلب اگر ہم فالو کریں، اب تو یہ ہم اسٹوڈنٹس پہ ہیں کہ اگر ہم فالو کریں گے SOPs تو اچھے سے ہوگا. اس کے بعد اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ 10th میں ہوں تو آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے پراپر. وہ ٹیسٹ رپورٹ اگر نیگیٹو آئے گی تو ہی آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ آ سکتے ہو اسکول میں، اور باقی جو اوبویسلی پازیٹیو ہے اس کو ریسٹ کرنی پڑے گی گھر پہ. اور 12th والوں کے لیے بھی یہی ہے. اور ساتھ میں ویکسین، اگر آپ کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ کو آرام سے اسکول میں الاؤنس مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے کووڈ کے ہونے کے چانسز آپ کو بہت ہی کم ہوں گے. دیکھیے، میں سب اسٹوڈنٹس کو کنگریچولیشنس کرتا ہوں کہ اسکول کالجز کھولے جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہم یہ بھی کریں کہ ڈسٹینسنگ کا پالن ہمیشہ ہو. کسی بھی کالج میں اگر ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا جاتا ہے یا کچھ اور کووڈ کی SOPs کے تحت ان کے اینٹی چلتے ہیں تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور یہی کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویکسین لگ چکی ہے آلموسٹ 99% تو آپ اسکول کھول سکتے ہیں. ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹوڈنٹس اس فیصلے کا
कड़ा वो समर्थन देता है और हम यही कहते हैं कि हम स्कूल कॉलेजेस खोलने के हक में हैं। अगर सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, क्योंकि अब कब तक स्कूल बंद रहेंगे? कोरोना का तो ख़त्म होने का अभी कोई चांस नहीं है, तो स्कूल ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही है उसकी वजह से कुछ समझ आ नहीं रहा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, और जो जिनका बेस बन रहा है उनका भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो स्कूल तो लगेंगे ही। और सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देख के अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर अच्छा है। हाँ, टेस्ट करवा के जाएंगे तो अच्छा है ना, ज़्यादा सिक्योरिटी है, कोई चांस नहीं होगा किसी और को इन्फेक्शन से, या किसी और को डर नहीं होगा कोरोना होने से। हाँ, स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से बंद पड़े हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं घर पे। नाजरीन को खबरनामा जारी है इतनी तिजारती वक्त। मम्मी की छुटकी